جن لمحات کا منتظر تھے وہ لمحات اس ذکر کے صدقے میں آپ کے قریب ترین ہونے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے، ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ایسے دور میں ہمارے درمیان ایسے خطیب پائے جاتے ہیں جو ہمیں عزت اور آبرو عطا کر رہے ہیں۔ میں اور کچھ آپ کی سما خراشی نہ کرتے ہوئے بس یہ سمجھ لیجئے شاہد کمال صاحب کے مصروں سے علامہ غضنفر عباس طوسی صاحب قبلہ کو دعوت سخن دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں کچھ مصرے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اور پھر علامہ زیب ممبر ہوں گے اور انشاءاللہ اپنے عمدہ اور منفرد بیان سے آپ کے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ محترم جناب محترم جناب شاہد کمال صاحب فرماتے ہیں کہ بلند اپنی وفا کا نشان رکھ دیں گے، بلند اپنی وفا کا نشان رکھ دیں گے، ایک آسمان سر آسمان رکھ دیں گے، بلند اپنی وفا کا نشان رکھ دیں گے، ایک آسمان سر آسمان رکھ دیں گے، تلاش کر کے تو دیکھو یہ بازوئے پرواز ہوا کے دوش پہ اپنی اڑان رکھ دیں گے، تلاش کر کے تو دیکھو یہ بازوئے پرواز ہوا کے دوش پہ اپنی اڑان رکھ دیں گے، پڑی جو سر کی ضرورت چھری کی گردن پر سجا کے اپنے گلے کا نشان رکھ دیں گے۔ اب یہ مصرے آپ کے گوش گزار اور یہ شرف پائیے آپ اور یہ عزتوں میں اضافہ کیجئے ایسے خطیب کے ذریعے اور ان لمحات کے صدقے میں اس ذکر کے توسل سے پڑی جو سر کی ضرورت چھری کی گردن پر سجا کے اپنے گلے کا نشان رکھ دیں گے۔ علی کے ذکر میں گر مصلحت پسند بنی تو خود ہی کاٹ کے اپنی زبان رکھ دیں گے۔ علی کے ذکر میں گر مصلحت پسند بنی، جزاک اللہ حیدری، علی کے ذکر میں گر مصلحت پسند بنی تو خود ہی کاٹ کے اپنی زبان رکھ دیں گے۔ اہل بستی، مومنین بستی یا قرب و جوار سے جو حضرات تشریف لائے ہیں، یہ آپ کے لیے بڑی سعادت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ ایسے لمحات میں شکریہ ادا کیا کیجئے کہ پروردگار عالم نے اپنے مخصوص ترین بندوں کے ذکر میں ہمیں ایسے خطبہ اور ذاکرین سے روشناس کرایا جو ہماری عزت بھی ہے، ہماری آبرو بھی ہے، ہمارا چہرہ بھی ہے، ہماری پہچان بھی ہے۔ لیجیے حضرات، اب ہم اور زیادہ تو بیان نہیں کر سکتے، بس جوش ملی آبادی کے یہ مصرے میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اور علامہ سے حرف التماس کے ساتھ یہ میں اور شرف پاتا ہوں کہ تم سلامت رہو ہزار برس، تم سلامت رہو ہزار برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ انہی مصروں کے زیر سایہ دعوت سخن دینے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے اور شرف پانے کا یہ موقع میسر ہوتا ہے۔ علامہ غضنفر عباس طوسی صاحب کے ذریعے التماس کی جاتی ہے حضور آپ تشریف لائیں اور اپنے بیان عالیہ سے حاضرین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ فاتحہ۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سیدہ عباسی خاتون بنت جناب ارتضیٰ حسن صاحب اور جناب منہاج الحسنین صاحب ابن جناب محمد حسنین صاحب کی روح کو ہدیہ ثواب فرما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین
سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، علماء ذوی القدر اور عزاداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، الحمدللہ آپ کی مبارک اور مقدس خدمت میں اس وقت کی اس اہم اور پاکیزہ گفتگو کے لیے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ معظم اور بلند ترین آیت کلام الہی کے 16ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ النحل کی 78ویں آیت ہے۔ اس آیت میں کائنات کے پروردگار نے انسانیت کی حقیقت کو بیان کیا اور بشریت کی کیفیت کو ظاہر فرمایا۔ اللہ نے اس آیت کے ذریعے، اس آیت کے وسیلے اور اس آیت کے توسط سے ذہن آدمیت میں دو حقیقتوں کو، دو صداقتوں کو اور دو سچائیوں کو اجاگر کیا۔ قرآن مجید اپنی جگہ پر ایک طے شدہ پروگرام رکھتا ہے، بڑا مضبوط اور مستحکم منصوبہ رکھتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں اور اس کی آیات گرامی سے متصل ہوں اور قرأت کا لطف اٹھائیں اور اس کی سچائیوں میں اور تہوں میں جھانک کر دیکھیں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ نے قرآن مجید میں جتنا ذکر انسان کا کیا ہے اتنا ذکر اپنا بھی نہیں کیا۔ جتنا ذکر اللہ نے اپنے شاہکار، اپنے اشرف مخلوقات اور اپنے صفات کے مظہر اور اپنے جانشین اور اپنے خلیفہ اور اپنے قائم مقام اس صاحب بشریت کا کیا ہے، وہ بڑا حیرت انگیز ہے۔ چونکہ اللہ نے انسان کو مرکز کائنات بنایا، عزت تخلیق بنایا، رونق کونین بنایا، آبرو خلقت بنایا اور اپنے افعال و اعمال کا ایک سند یافتہ مرقع بنایا جس کو دیکھ کر اللہ کے ہونے کا یقین ہوتا ہے، جس کی زیارت کے بعد اللہ کے وجود کا احساس ہوتا ہے۔ یوں تو پوری کائنات ہے مگر انسان کو اس کائنات کا دل بنایا، نفس بنایا، روح بنائی، عزت بنائی، وقار بنایا، اعزاز بنایا،
اس چہرہ تخلیق کا غازہ اور جمال انسان کو بنایا، حسن و کمال انسان کو بنایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن اس آیت نے سوچنے پر مجبور کیا، تدبر پر مجبور کیا، تفکر پر مجبور کیا، تھنکنگ پہ مجبور کیا، گہرائی میں اترنے پر مجبور کیا۔ اب آپ دیکھیے، اللہ نے انسان کا بایو ڈاٹا اور انسان کی پوری تاریخ اور انسان کی پوری ڈیفینیشن اور انسان کا پورا مفہوم اس آیت میں کس حسین انداز کے ساتھ سمجھایا۔ بہت طویل گفتگو نہیں ہے، دو چار باتیں کر کے آپ کی عبادت کو تمام کر دینا ہے۔ غور کریے گا، ارشاد ہوا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ ارے بھائی، اللہ وہی تو ہے، رب العزت وہی تو ہے، خالق کائنات وہی تو ہے، رازق حقیقی وہی تو ہے کہ جس نے تم سب کو تمہاری ماؤں کے شکم سے، تمہاری والداؤں کے پیٹ سے اور تمہاری ماؤں کے بطن سے اس حالت میں ظاہر کیا، اس کیفیت میں پیدا کیا، اس سچویشن میں تمہیں اس کائنات میں بھیجا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہارے پاس نہ علم تھا، نہ معلومات، نہ نظر، نہ نظریہ، نہ اطلاع، نہ خبر، نہ احساس، نہ وجدان، نہ فکر، نہ تصور، نہ تصدیق، نہ کیفیت، نہ حقیقت، نہ صداقت، کچھ نہیں تھا۔ جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم لا تعلمون تھے، جاہل مطلق، انون، صفائے سادہ، وائٹ پیپر جس پر کوئی نقش و نگار نہ تھا۔ جب ہم نے تمہیں پیدا کیا، کیا یہ آیت پڑھ کر آپ کے لطیف، نفیس، خوبصورت اور پاکیزہ ذہنوں میں یہ سوال نہیں اٹھتا کہ اللہ جس انسان کو مرکز کائنات بنایا، جان تخلیق بنایا، عزت خلقت بنایا، اسے جاہل کیوں پیدا کیا؟ تو اصل میں اللہ نے بتانا چاہا کہ ہم نے انسانوں کو دو کیفیتوں میں پیدا کیا، دو قسموں میں پیدا کیا۔ ایک وہ انسان جو محتاج ہدایت ہے، غور کیجیے گا، ایک وہ انسان جو محتاج ہدایت ہے، جسے ہم نے گناہگار پیدا کیا، غیر معصوم پیدا کیا، اور ایک وہ انسان جو منصب ہدایت پر فائز ہے، جن کے سر پر ہم نے تاج ہدایت رکھا، جنہیں مسند ہدایت کی رونق بنایا، جنہیں بساط ہدایت کا چاند بنایا، سورج بنایا، منارہ نور بنایا، صراط مستقیم بنایا، نفس الہی بنایا، توجہ چاہ رہا ہوں، اور خلقت کائنات کا اعتبار بنایا، اعتماد بنایا۔ تو اب دو طرح کے انسان ہو گئے، ایک وہ جسے ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہے، اور ایک وہ جو پیدا ہی ہدایت پہ ہوا ہے، منصب ہدایت پہ ہوا ہے۔ تو اللہ نے ان کو تفریق کرنے کے لیے، شناخت کے لیے، علامت کے لیے، پہچان کے لیے، امتیاز کے لیے، ڈفرینس کے لیے، فرق کے لیے اور معرفت کے لیے، عرفان کے لیے، تاکہ انسان دھوکہ نہ کھائے، اس لیے دونوں کو الگ الگ رکھا۔ جنہیں محتاج ہدایت بنا کے پیدا کیا، انہیں جاہل پیدا کیا، اور جنہیں منصب ہدایت پر فائز کر کے پیدا کیا، انہیں پڑھا کے پیدا کیا، علم دے کے پیدا کیا۔ تو جو ہدایت والے تھے انہیں علم دے کے اس لیے پیدا کیا تاکہ جاہل انسان کو اگر علم دے دیتے تو یہ نعرے لگاتا پھرتا جیسے وہ ہیں ویسا ہی میں ہوں، تو جو چاہ رہا ہوں جیسے وہ ویسا میں۔ اللہ نے فرق رکھا، تم اور ہو وہ اور ہے، تو جو جانا کمال کر دیا۔ جنہیں ہم نے علم دیا، علم دے کے پیدا کیا، منصب ہدایت پہ بٹھایا، ہدایت کی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں دی، زمام ہدایت ان کو دی، اور ہم نے ان کو نجات کا ذمہ دار بنایا۔ غور کریے گا، تو دو طرح کے انسان ہوئے۔ یہ سورہ نحل کی گفتگو ہے۔ سورہ نحل 16واں سورہ ہے، بہت مختصر سا سورہ ہے، مگر آپ قرآن مجید کو اگر سلسلہ وار پڑھیں، سیریل وائز، ایک کے بعد ایک، تو 114 سورے ہیں۔ سورہ حمد، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ سب کیا ہے؟
یہ سارے سورے ہیں، اور 16واں سورہ سورہ نحل اپنے بچوں کے لیے، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، سورۃ النحل کا مطلب کیا ہے؟ مکھی کا سورہ، شہد کی مکھی کا سورہ۔ یہ شہد کی مکھی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ کیا 10-20 فٹ کی ہوتی ہے؟ 2-4 میٹر کی ہوتی ہے؟ 10-20 کلو کی ہوتی ہے؟ 50-60 کلو کی ہوتی ہے؟ کہ نہیں، بہت چھوٹی سی ہوتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو کیا بات ہے کہ چھوٹی سی مکھی کے نام کا اللہ نے سورہ اتار دیا، اور بڑے بڑے لوگوں کے نام کا نہیں اتارا۔ توجہ چاہ رہا، غور کریے گا، ارے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، اور بڑے بڑے ایسے ہی نہیں، رسول کے رشتہ دار، لیکن ان کے نام کا سورہ نہیں اتارا، مکھی کے نام کا اتار دیا۔ اللہ نے ایک معیار اور دیا کہ اگر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر کردار لائق تقلید ہے تو ذکر ہوگا، اور بڑا کتنا ہی بھی ہو، اگر کوئی دم درود نہیں ہے تو ہم ذکر نہیں کریں گے۔ اور جو چاہنا سورہ نحل، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے کتنی چھوٹی سی بات ہے، پیغام کتنا عظیم ہے، بات چھوٹی سی ہے، آیت مختصر سی ہے، سورہ بھی کوئی زیادہ پھیلاؤ والا نہیں۔ اچھا کمال ہو گیا، ایک بات اور بتائی، یہ مکھی شہد کی مکھی، ہر مکھی نہیں، شہد کی مکھی، ایک چھوٹا سا اللہ نے اس مکھی سے عہد کیا، پیمان کیا، وعدہ کیا، ایگریمنٹ کیا، معاملہ کیا۔ تو جو چاہ رہا ہوں، اسی سورہ کی 68ویں آیت ہے، شاید آپ محسوس کریں گے تو آپ بہت دن تک یاد رکھیں گے، اپنے وجود سے خوشبو محسوس کریں گے، معطر ہو جائیں گے، ذہن آپ کا خوشبودار ہو جائے گا۔ یہ ذکر اہل بیت ہے، اللہ نے کسی اور کا ذکر نہیں کیا، کسی اس انداز سے ایک شہد کی مکھی کا ذکر کیا۔ اس سورے میں، پورے سورے کے اندر مکھی کا ذکر نہیں ہے، مکھی کا ذکر ہے 2-3 آیتوں کے اندر، مگر سورہ پورا مکھی کے نام سے آ گیا۔ تو کیا بات تھی آخر؟ اب میں آیت سناتا ہوں، اور بہت جاگ کے سنیے گا، بیدار ہو کے سنیے گا، یہی سے فضائل کی طرف جانا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اے میرے حبیب، میرے پیغمبر، میرے خلاق کائنات کے اے محبوب ترین بندے، جس کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا، ذرا وہ وقت تو یاد کرو جب ہم نے شہد کی مکھی سے کہا۔ اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر، شہد کی مکھی کا وہ ہنگام یاد کرو، وہ وقت یاد کرو، وہ ٹائم یاد کرو۔ اوہا ربو کا، جب آپ کے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی، کیا وحی کی؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، اے شہد کی مکھی پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنا گھر بنا، اے شہد کی مکھی درختوں کی کوپلوں پر اپنا گھر بنا، اے شہد کی مکھی آسمان بوس بلڈنگوں پر، بڑی بڑی اونچی عمارتوں پر اپنا گھر بنا۔ توجہ چاہ رہا، کیا خاص بات ہے اس میں؟ شہد کی مکھی سے کہا اپنا گھر بنا۔ میں منبر سے بول رہا ہوں، 1,23,999 انبیاء کو گھر کی ضرورت تھی یا نہیں؟ گھر کی ضرورت ہر انسان کو ہے، ہر نبی کو ہے، ہر پیغمبر کو ہے، ہر جانور کو ہے، ہر چرند کو ہے، ہر پرند کو ہے۔ وہ مخلوق بتاؤ جسے گھر کی ضرورت نہ ہو۔ اچھا گھر مختلف طرح کے ہوتے ہیں، کوئی بل کو گھر بناتا ہے، کوئی گھونسلے کو گھر بناتا ہے، کوئی جھولے کو گھر بناتا ہے، کوئی بترتیب عمارت اور تعمیر کر کے گھر بناتا ہے۔ مگر مجھے قرآن میں دکھا دو کہ اللہ نے گھوڑوں سے کہا ہو کہ اپنا گھر بناؤ، ہاتھیوں سے کہا ہو اپنا گھر بناؤ، تو جو چاہ رہا ہوں گدھوں سے کہا ہو اپنا گھر بناؤ۔ اور یہ تو جانوروں کی بات ہے، ارے بھائی انسانوں کی بھی نہیں کر رہا ہوں، انبیاء کی۔ آدم کتنے بڑے ہیں، آدم سے اللہ نے کہا وہی بھیجی کہ گھر بناؤ؟ بھائی بالکل نہیں بھیجی۔ حضرت نوح سے کہا اللہ نے گھر بناؤ، وہی کے ذریعے کشتی تو بنوائی، گھر نہیں بنوایا۔ توجہ چاہ رہا، وہی بھیجی کشتی بنانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے نہیں۔ حضرت نوح نے گھر اپنی رائے سے بنایا، آدم نے گھر اپنی رائے سے بنایا۔ میں قرآن پڑھتا رہا،
30 पारे पढ़े, 114 सूरे पढ़े, 558 रुकू पढ़े, 720 मंजिलें पढ़ी, 6666 आयतें पढ़ी, 2,62,000 हुरूफ का जायजा लिया, मुझे तो कहीं नहीं मिला कि अल्लाह ने किसी पर वही की हो कि घर बनाओ। बस 2 आयतें मिली। तो जो जा रहा हूं, एक तो इब्राहिम और इस्माइल से कहा कि हमारा घर बनाओ, तो जो कीजिएगा, एक घर के लिए हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहिम से कहा, आए वह अहिदना इला इब्राहिमा व इस्माइला अंतहरा बैतिया लित्ताइफिना वलाकिफिना व रुकई सजूद। ए इब्राहिम और इस्माइल दोनों मिलकर हमारा घर बनाओ, हमारे लिए घर बनाओ। पूरा कुरान पढ़ जाओ। 1-2 पैगंबरों से कहा कि हमारा घर बनाओ, काबा बनाओ, और एक शहद की मक्खी से कहा कि अपना घर बना, घर बना। शहद की मक्खी से क्यों कहा, इब्राहिम से क्यों कहा? यानी बताना चाहता हूं, कायनात में 2 ही घर वही के जरिए बने हैं, एक शहद की मक्खी का छत्ता और एक खाना काबा। असल में बात क्या है, घोड़ों का कोई इमाम नहीं है, हाथियों का कोई इमाम नहीं है, गधों का कोई इमाम नहीं है। अल्लाह जाने कहा है, गधों का कोई इमाम कहाँ है? आप गधों का कोई इमाम नहीं है। अरे जिनका इमाम ना हो वही तो गधे हैं। गौर कर रहे हैं आप? अभी तो शुरू भी नहीं हुई बात, जरा देखिएगा और महफूज कीजिएगा। आप अपने जहनों में इस बात को रख लीजिए। हुजूर पूरा कुरान पढ़ जाइए, ये मखलूक वो मखलूक, ये जिन्नात वो फरिश्ते, ये हुर गिलमान है, ये कर्रोबिया। अल्लाह ने कहा किसी से वही बेच करके घर बनाओ, सबने घर बनाए बगैर वही के बनाए। एक काबा वही से बना, एक शहद की मक्खी का घर वही से बना। असल में बात क्या है, सारे जानवरों में शहद की मक्खी वो है जिसका इमाम है, और इंसानों में हम वो हैं जिनका इमाम है। तवज्जो जाना, गौर करिएगा। शहद की मक्खी के इमाम का नाम यासूब है, हमारे इमाम का नाम यासूबुद्दीन है। तवज्जो जा रहा हूं, और करेंगे आप शहद की मक्खियों का इमाम। उधर आइए मौलाना, देखिए सरकार, शहद की मक्खियों का इमाम। अब इसी बात को अगर बढ़ाते जाएं तो पूरी मजलिस तो इसी जुमले पर खत्म हो जाएगी। आप देखिए, पढ़िए, तिलावत कीजिए, तिरत कीजिए, तफाहुस कीजिए, जुस्तजू कीजिए, रिसर्च कीजिए, तहरीक कीजिए। आप जाइए ना, रसाई पाइए, पूरा कुरान दिखा दीजिए कि कोई घर वही के जरिए बनाओ, 2 ही घर। या शहद की मक्खियों से कहा कि एक घर बनाओ, या इब्राहिम से कहा एक घर बनाओ, वो भी इमाम के लिए बना, ये भी इमाम के लिए बना। तो जो जा रहा, काबा भी इसलिए बना कि एक इमाम को आके रुकना था। तवज्जो कीजिएगा। अरे काबा किसके लिए बना भाई? अल्लाह ने अपने लिए थोड़ा ही बनवाया है, अल्लाह थोड़ा ही रहता है घर में, किसके लिए बनवाया? और अगर समझ में ना आए तो कसम खा के बताओ, कुरान सर पे रखकर, दीवार किसके लिए फटी, घर किसके लिए बना? अल्लाह फरमाइएगा, दर किसके लिए बना? किसकी माँ काबे में रौनक अफरोज हुई? मेजबानी का शरफ किसने पाया? मेहमानी का वकार किसने पाया? खाना काबा में 3 दिन तक कौन नहीं? का फातिमा बिनते असद पैदा कौन हुआ? का अली, अली का लक़ब क्या है, ओहदा क्या है? पहला इमाम। तो जो जा रहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि इमाम जहां भी होगा उसका घर भी वही के जरिए बनेगा। तो जब इमाम का घर अपनी मर्जी से नहीं बना सकते तो पंचायत में बैठकर इमाम कैसे चुन सकते हैं? तो पूछना चाह रहा, सलवार पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, और करिएगा। यही से अली अली माशाअल्लाह, जिंदाबाद। सुनाया, परवरदिगारे आलम ने इस आयत में
امام کا تذکرہ نہیں کیا. امام جہاں رہتا ہے اس جگہ کا تذکرہ کیا. تو جو جا رہا امام جہاں بھی رہے وہ اللہ کا گھر ہے. کعبے میں علی رہے تو کعبہ اللہ کا گھر، ہمارے دل میں رہے تو ہمارا دل اللہ کا گھر. تو جو چاہ رہا وہ فرما جہاں بھی علی رہے وہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، وہی سے بنا ہے. ابراہیم و اسماعیل معمولی پیغمبر نہیں ہے، بنائیے انہوں نے بنایا کعبہ. ظاہر کون ہوئے؟ علی. ادھر شہد کی مکھیوں سے کہا بناؤ گھر، مگر وہی کے ذریعے اوہا ربوں کا، آپ کے رب نے وہی کی شہد کی مکھی پر. یہ تاریخ امامت لکھی ہے قرآن میں. تو جو چاہ رہا آپ کہیں گے کیسے؟ اب یہ پڑھا لکھا مجمع بیٹھا، علماء تشریف فرما ہے، اللہ نے کتنی علامتیں بتائی. شہد کی مکھی کو گھر بنانے کے لیے کتنے وسیلے بتائے، کتنے ذرائع بتائے سرکار؟ 3 ذرائع. ان اتخذی من الجبال بیوتا، من آتا ہے تمیز کے لیے، اور تمیز کا مطلب ہوتا ہے جو فرد اول ہوتی ہے، جو جزو اول ہوتا ہے اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اسے انکلوڈ کیا جاتا ہے، اسے شامل کیا جاتا ہے. یہاں من الجبال سے مطلب یہ نہیں کہ پورے پہاڑ پہ گھر بنا، پہاڑ کی چوٹی پر، بلندی پر. وَمِنَ الشَّجَرِ، اور پورے درخت پہ نہیں، شجر کی درخت کی بلندی پر. اور جو کہا مما یعرشون، عرش نما بلڈنگوں پر. یعنی امامت کے گھر کی بات کر رہا ہے خدا. مکھیوں سے، یہ مکھیوں کے امام کا تذکرہ ہے، مگر احتیاط تو دیکھو کہاں گھر بنوایا؟ پہاڑ کی چوٹی پر، بلندی پر، درختوں کی چوٹی پر، بلندی پر، ہے نا، عرش نما بلڈنگوں پر، بلندی پر. یعنی اللہ قرآن میں بتانا چاہتا ہے امام جب بھی رہے گا بلندیوں پہ رہے گا، پستیوں میں نہیں رہے گا. جو جا رہا مگر 4-5 جگہ نہیں بتائی، 3 جگہ بتائی. کافی ہے 3؟ بہت زیادہ ہے. 3 ثبوت بہت ہے، 3 سندیں بہت ہے، 3 پروف بہت ہے، 3 رخ بہت ہے، 3 تذکرے بہت ہے، 3 ذرائع بہت ہے، 3 وسیلے بہت ہے. شہد کی مکھی کا امام کہاں رہے گا؟ یا پہاڑ کی چوٹی کی بلندی پر، یا درختوں کی بلندی پر، یا عرش-نما بلڈنگوں کی بلندی پر. یعنی جا بھی رہے گا بلندی پر رہے گا. ادھر سے آواز آئی آپ کے بھی تو امام ہیں. قرآن نے بتایا امام 3 بلندیوں پہ رہتا ہے. آپ نے جنہیں امام مانا ان کے لیے بھی تو 3 بلندیاں بتاؤ. تو جنہیں ہم نے امام مانا ان کی 3 بلندیاں سن لا. مکھی کے لیے کیا کہا، امام کے لیے کیا کہا؟ پہاڑوں کی بلندی، درختوں کی بلندی، بلڈنگوں کی بلندی. اور 3 بلندیاں امام میں دیکھو گے. ہم نے بھی جنہیں امام مانا انہیں 3 ہی بلندیوں پہ دیکھا. سجدے میں پشت پر دیکھا. رسول سجدے میں ہے تو پشت پہ دیکھا. عید کے دن دوش پہ دیکھا. 3 بلندیاں، 3 بلندیاں. نماز کے اندر سجدے کی حالت میں امام کو پشت نبی پر دیکھا. اس سے بڑی کوئی بلندی ہے؟ عید کے دن دوش نبی پر دیکھا. اور بھرے ہوئے مجمع میں غدیر میں ہاتھوں پر دیکھا. من کنت مولا. آگے جگہ ہے، آگے جگہ ہے. یہ منزل ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. کیا دعوت فکر دینا چاہ رہا ہے قرآن؟ کیا حقیقت بتانا چاہ رہا ہے؟ مسلمان قرآن پڑھ کے اس کے قریب تو آ، حقائق سے پردہ تو اٹھا.
تاکہ فضائل کا احساس ہو سکے، اہل بیت کے رتبے کا ادراک ہو سکے، اور تیرے پیدا ہونے کی قیمت حاصل ہو سکے، ورنہ ولادت بیکار ہے، وجود بیکار ہے۔ اگر اہل بیت ہی کو نہیں سمجھا تو زندگی بیکار۔ غور کریے گا، زندگی کا مقصد ہے معرفت اہل بیت، عرفان اہل بیت، عرفان امامت، ورنہ زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ اب سنیے، ساری کائنات کو ایک لفظ میں رکھا۔ اب دیکھیے معجزاتی پہلو ہے، اعجازی رخ ہے قرآن کی اس آیت کا۔ اب میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، بہرحال بڑے بڑے ذہین لوگ، علماء اور بڑے ادیب یہاں پر تشریف فرمائے۔ اللہ نے ایک لفظ میں پوری کائنات کو سمیٹ دیا۔ کیا سمیٹا؟ کم۔ کم، تم سب کے سب جب پیدا ہوئے تو کیا تھے؟ جاہل۔ جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تو جاہل پیدا کیا۔ اے پروردگار، جاہل کیوں پیدا کیا؟ یا تو رونق کائنات نہ بناتا، یا جاہل پیدا نہ کرتا، عزت تخلیق نہ بناتا، یا جاہل پیدا نہ کرتا، اشرف مخلوقات نہ بناتا، سپیریئر نہ بناتا، اعلیٰ و افضل نہ بناتا، یا پھر جاہل پیدا نہ کرتا۔ آواز آئی جاہل پیدا کرنا اور ہے، جاہل رکھنا اور ہے۔ جاہل پیدا کرنا تمہاری مجبوری تھی۔ اگر تمہیں ہم جاہل پیدا نہ کرتے تو تم اپنے آپ کو اہل بیت کے برابر سمجھ کر ہمارے غضب کا شکار ہو جاتے۔ عذاب سے بچایا ہے، یہ بھی ہمارا لطف ہے تاکہ تمہیں ہمت نہ پڑے اہل بیت جیسا اپنے آپ کو کہنے کی۔ تو جو چاہ رہا ہوں کہ جیسے وہ عالم علم والے وہ بھی علم لے کے پیدا ہوئے، ہم بھی علم لے کے پیدا ہوئے، نہیں، ساری دنیا کو جاہل اسی لیے پیدا کیا تاکہ اہل بیت کی برابری کا تصور اپنے اندر پیدا نہ کر سکے اور شیطان بننے سے بچا رہے۔ اور کریے گا، اگر آپ کے سامنے تاریخ قرآنی ہوتی تو مجھے آگے بڑھنے کی زحمت نہ ہوتی۔ اب سنیے صاحب، ٹھیک ہے، اب اللہ نے کہا ٹھیک بھائی، ہم نے تجھے مرکز کائنات بنایا، عزت تخلیق بنایا۔ اب یہ علماء بھی بیٹھے ہیں، محسوس کریں گے، تائید کریں گے، دعائیں دیں گے مجھے، لا فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ بتاؤ، جو انسان کا وجود ہے اس کی کوئی قیمت ہے یا نہیں؟ اس کا کوئی پرائز؟ زندگی میں تو پتہ چلتا نہیں، نہ کوئی انسان کی قیمت لگاتا نہ بتاتا۔ ارے جس دنیا میں نبی کھوٹے سکوں میں بک جائے، نہیں سمجھ رہے آپ، جہاں دنیا کا یہ رویہ ہو کہ نبی کو، وقت کے نبی کو کھوٹے سکوں میں خرید لے، توجہ کیجیے گا، یہ میں اپنی تاریخ تھوڑے پڑھ رہا ہوں، سورہ یوسف جا کے پڑھیے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دراہما، حضرت یوسف کو چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیا۔ غور کریں گے، یہ چند کھوٹے سکوں میں کیسے بیچا؟ بیچ دیا تو جب نبی کی قیمت نہ ہو وہاں انسان کی قیمت کون بتا پائے گا؟ مگر پتہ چلتا ہے اللہ نے شعور میں اس احساس کو جگایا کہ تمہاری دماغ میں یہ فکر پیدا کر دوں گا کہ تم انسان کی قیمت خود لگا سکو۔ اب سنو، کب لگتی ہے قیمت انسان کی؟ جب انسان مر جاتا ہے، چلا گیا، اب پوری دنیا بھی خرچ کر دو تو واپس نہیں آئے گا۔ اور کریے گا، خوش آمدید کرو ملک الموت کی، اے اسرائیل، اے ملک الموت، اے قابض الارواح، اللہ پوری دنیا لے لے، ہمارے رشتہ دار کو واپس بھیج دے۔ وہ کہے گا نہیں، اب تو روح گئی ادھر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی قیمت دنیا کے برابر سمجھ رہا ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے یہ وجود جو ہمیں دیا ہے یہ دنیا کے برابر ہے۔ تو جو جا رہا ہوں، کب دیا؟ کتنی نمازیں پڑھی تھی، کتنے روزے رکھے تھے، کتنی تسبیحیں پڑھی تھی، کتنے سجدے کیے تھے، کتنی زکاتیں دی تھی، کتنے جہاد کیے تھے، کتنے حج کیے تھے، کتنی خیرات کی تھی، کتنے ہم نے معاملات کیے تھے، کتنی بیواؤں کی مدد کی تھی، کتنے یتیموں کی پرورش کی تھی، کتنے مدرسے بنوائے تھے، کتنی اذانیں کہی تھی، کتنی اقامتیں کہی تھی۔ وہ کہا ہم تو تھے ہی نہیں، اسے تو پیدا کر دیا۔ تو ہم نے کچھ نہیں کیا تھا، اس رحمان نے پھر بھی ہم
سمجھ میں نہیں آیا؟ جو کچھ نہ کرنے پر اتنا کچھ دے دے، وہ نمازیں پڑھنے پر کیا نہیں دے گا؟ سجدے کرنے پر کیا نہیں دے گا؟ رکوع کرنے پر کیا نہیں دے گا؟ توجہ کیجیے گا، جب اس کی اطاعت کرو گے، عبادت کرو گے، بندگی کرو گے، اس کی بارگاہ میں جھکو گے، شب کے اندھیرے میں تہجد پڑھو گے، آنکھوں کو آنسوؤں سے نم کرو گے، تو وہ کیا نہیں دے گا؟ وہ رحمان ہے۔ شاید آپ نے پھر محسوس نہیں کیا، کچھ کیے بغیر اتنا قیمتی وجود دیا اور کہا چل تو جاہل پیدا ہوا ہے نا، وجود تو تیرا قیمتی ہے مگر جہالت تجھے گھیرے ہوئے ہے، بڑا پریشان ہوگا۔ جاہل کو کیا پتا کون سی ٹرین کہاں جا رہی ہے، جانا تھا دلی بیٹھ گیا لکھنؤ والی میں، تو کیا ہوگا؟ اگر علم نہیں ہے تو قدم قدم پر پرابلم، مصیبت ہے نا، بیٹھ جائے گا، اپنا اکاؤنٹ کیسے دے کے کیسے کھولے، سگنیچر کیا کرے، کہاں جائے؟ تو علم کا نہ ہونا پریشانیوں میں گھر جانا ہے نا۔ اللہ نے کہا میں لطیف ہوں، تجھے جاہل تو میں نے ضرورتاً پیدا کیا مگر جاہل رکھوں گا نہیں۔ اب اللہ نے کہا اپنے وجود کا دامن پھیلا، ہوگا پروردگار دامن پھیلا، ہوگا پھیلا، پھر ہماری رحمتوں کا موسلا دھار دیکھ، ہم نعمتیں کیسے برساتے ہیں۔ اب قرآن بولا پھیلا لیا دامن، انسان تو نے اپنا خالی دامن پھیلا لیا، لے پروردگار پھیلا لیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ، تو لے ہم نے تمہیں سماعت جیسی دو کان عطا کیے، وَالْأَبْصَارَ، دیکھنے کے لیے دو آنکھیں عطا کی، وَالْأَفْئِدَةَ، سوچنے کے لیے دل دیا، فیصلہ کرنے کے لیے دل دیا۔ تو جو چاہ رہا ہوں اتنا قیمتی وجود دیا جو دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا، اتنی قیمتی چیزیں دینے کے بعد اتنی نعمتیں، اتنی رحمتیں، اتنی سعادتیں، اتنی برکتیں، اتنی رفتیں، اتنی عظمتیں، اتنے وسائل، اتنے سورسز، اتنے کمالات دینے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شہرگ حیات کا خون دے، یہ نہیں کہا اولاد کی قربانی دے، یہ نہیں کہا اپنی جان دے، یہ نہیں کہا سارا مال مجھے دے دے، یہ نہیں کہا ساری جائیداد مجھے دے دے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مسکرا کے مشیت نے کہا لے وجود لے لے، لے کان لے لے، لے آنکھیں لے لے، لے دل لے لے، اور جب دے دیا اس کے بعد ہلکا سا قانون بنایا لعلکم تشکرون، اب اگر شریف النسل ہے تو میرا شکریہ ادا کرتے رہے۔ اللہ بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزوں کیا قانون بنایا؟ یہیں سے آپ کو معراج فکر کی طرف جانا ہے اور اہل بیت سے تقرب کا شرف اور نزدیکی کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ یہیں سے قرآن دکھائے گا کمال اہل بیت۔ لوگ ہمارے پیچھے پڑے اہل بیت کے علاوہ کسی کو مانتے نہیں۔ کتنا ہلکا سا قانون بنایا، لعلکم تشکرون۔ بس بھائی اب ایک کام کرنا کہ ہمارا شکریہ ادا کرتے رہنا، ہمارا شکریہ۔ اپنی جگہ پہ اگر بیٹھے رہ گئے تو اپنے خطابت کی کمزوری سمجھوں گا، آپ کو الزام نہیں دوں گا، آپ تو بہت اچھی طرح سن رہے، اتنا اچھا پڑھا بھی نہیں جا رہا جتنا آپ سن رہے۔ پوری دنیا کو ایک لفظ میں باندھ کے اللہ نے ایک طرف رکھ دیا، کیا ہے؟ لعلکم تشکرون۔ اب ہمارا شکریہ ادا کرو۔ اچھا خالی شکریہ ہی نہیں کہا کہ شکریہ ادا کرو، بلکہ پھر قرآن میں کہا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ بِي، میرا شکریہ ادا کرنا، کافر نہ بننا۔ جو شکریہ چھوڑ دے اصل میں وہی کافر ہے، نہیں سمجھے آپ؟ جو اللہ کا شکر نہ کرے وہ کافر ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، غور کریے گا۔ دو باتیں رکھی قرآن نے، سب کچھ دیا تمہیں،
मगर डी क्या है तुम्हारे ऊपर, जिम्मेदारी क्या है तुम्हारी, फरीजा क्या है, वजूब क्या है, लुज़ूम क्या है तुम्हारे ऊपर, लाजिम क्या है, लअल्लकुम तशकुरून। अब मेरा शुक्रिया अदा करना। कमाल, अगर इजाजत हो तो 2-3 आयतें कुरान से आपके हवाले करूं, यूं भी तिलावत का सवाब मुझे भी मिले, आपको भी मिले। सबसे पहली आयत सूरह सबा, कुरान मजीद का अजीब सूरा है। हजरत दाऊद से खिताब किया है, तवज्जो कीजिएगा। आला दाऊदा एलमलू शुक्रा, ये दाऊद के बेटो हमारा शुक्रिया अदा करो, दाऊद के खानदान वालों हमारा शुक्रिया अदा करो, सुलेमान मेरा शुक्रिया अदा करो। सल्तनत दी है, हुकूमत दी है, बादशाहत दी है, परिंदों पर इख्तदार दिया है, हवाओं पर तसर्रुफ दिया है, जर्रों पर इख्तदार दिया है, इस दुनिया पे कंट्रोल दिया है, सबके ऊपर तुम्हारा इख्तियार है। जहां भी जाओ हवा के साथ उड़ो, मगर इन सब अताओं के बदले में क्या करना है, उश्कुरू, हमारा शुक्रिया अदा करते रहना। तो जो चाह रहा अब पढ़ूं, अरे भैया अल्लाह ने पूरी कायनात को किस मंजिल पर रखा, शायद एजाज की मंजिल हो जहां आप आए। गौर करिएगा, सारी दुनिया को एक लफ्ज में अल्लाह ने पिरो दिया, एक लफ्ज में सारी कायनात सिमट आई, एक लफ्ज में, इसके बाहर नहीं है। अब क्या हुआ, आदम कितना बड़ा नबी, तो जो चाह रहा हूं अशरफ मखलूकात ही नहीं, अबुल बशर, खलीफतुल्लाह, सफीउल्लाह, मसजूदे मलायक, तो जो चाह रहा हूं जिसको फरिश्तों से सजदा कराया, मगर अल्लाह ने कहा आदम सफीउल्लाह हो, मसजूदे मलायक हो, अबुल बशर हो, सबके बाप हो, हमारे खलीफा हो, मगर ख्याल रखना मेरा शुक्रिया अदा करते रहना। मैं नबियों की बात कर रहा हूं, मैं नबियों की बात कर रहा हूं, जिसका एक सजदा जमाने का एक साजिद ना करे तो मलून हो जाए। इतने बड़े आदम से क्या कहा, हमारा शुक्रिया अदा करते रहना, हमारा शुक्रिया अदा करते रहना। बात तो बहुत फैलाई जा सकती थी, सहाबियों की बात करता, वहाबियों की बात करता, खलीफा की बात करता, सुल्तानों की बात करता, है ना, कलमा गोयों की बात करता, झटके में कलमा पढ़ने वालों की बात करता। तो जो की जरा कितनी बात करूं, दूर तक का जाएगी। मैं तो अंबिया को लाया हुजूर, कुरान मजीद आपके सामने है, पूरे कुरान में मैंने जब आयतें पढ़ी, अब दोहराना मकसद नहीं है। हजरत आदम से कहा मेरा शुक्रिया अदा करो, हजरत नूह पे आया, सूरह अंबिया 21वां सूरा 7वीं आयत, तो जो कीजिएगा इन्नहु काना अब्दन शकूरा, नूह हमारा बहुत शुक्रगुजार बंदा था, यानी नूह से भी कहा शुक्रिया अदा करो। अब मैं खाली नाम लूंगा, आयतें नहीं पढ़ूंगा। आदम मेरा शुक्रिया अदा करो, नूह मेरा शुक्रिया अदा करो, इब्राहिम मेरा शुक्रिया अदा करो, मूसा मेरा शुक्रिया अदा करो, ईसा मेरा शुक्रिया अदा करो, दाऊद मेरा शुक्रिया अदा करो, अय्यूब मेरा शुक्रिया अदा करो, सुलेमान मेरा शुक्रिया अदा करो, यूसुफ मेरा शुक्रिया अदा करो, यूनुस मेरा शुक्रिया अदा करो, खजीर मेरा शुक्रिया अदा करो, मश्तौलक मेरा शुक्रिया अदा करो, कीनान मेरा शुक्रिया अदा करो, अनूश मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरा शुक्रिया अदा करते जाओ। हर नबी से कहा 1,23,999 अंबिया और मुरसलीन से कहा मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरा शुक्रिया अदा करो। मुसलमान हमारे पीछे पड़ा है कि अहले बैत को सबसे बड़ा क्यों मानते हो, हमसे क्यों उलझता है, अल्लाह से उलझ। तो जो जा रहा अल्लाह से जाके उलझना, अल्लाह ने हर नबी से कहा मेरा शुक्रिया अदा कर, मेरा शुक्रिया अदा कर। आदम शुक्रिया अदा ना किया तो खिलाफत छीन लूंगा, नूह अगर शुक्रिया अदा ना किया तो नबूवत खत्म हो जाएगी, इब्राहिम अगर शुक्रिया अदा ना किया तो खुल्लत चली जाएगी, मूसा अगर शुक्रिया अदा ना किया तो कलीम नहीं गर्दानूंगा, ईसा अगर शुक्रिया अदा ना किया तो तुझे रूहुल्लाह नहीं रखूंगा, यूसुफ अगर शुक्रिया अदा ना किया तो तुझे मैं रूहुल्लाह नहीं रखूंगा। ये रहा ना सारा मामला। तो जो चाह रहा हूं हर एक से कहा मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरा शुक्रिया अदा करो। अब मैं कुरान को कहां ले जाऊं, 76वां सूरा सूरतुद दहर 22वीं आयत, वही जो अल्लाह सबसे कह रहा था मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरा शुक्रिया अदा करो, उसी ने फातिमा के घर की तरफ
بھی پڑھیے گا. سورہ مبارکہ دہر ہے 76واں سورہ 76 اور آیت نمبر 22. اللہ کہتا ہے وَكَأَنَّ كَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اہل بیت آپ نے جو صبر کیا، جو چاہ رہا ہوں ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا کس کا دل پھٹ جائے، کس کا ذہن جل جائے. قرآن کہہ رہا ہے میں کیا کروں؟ پوری کائنات کو رکھا اس منزل پر کہ میرا شکریہ ادا کرو، اور اہل بیت کو رکھا اس منزل پر کہ خود شکریہ ادا کرنے لگا. اب سمجھے آپ، اللہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بندے بڑے بے نیاز ہیں، تمہارے محتاج نہیں ہیں. تو جو چاہ رہا، اب سنو اہل بیت کی بے نیازی. جن کا شکریہ اللہ ادا کرے وہ فقیروں کی اولاد سے خلافت مانگیں گے. جو کیجئے خلافت مانگنے جائیں گے. اللہ شکریہ ادا کر رہا ہے. فاطمہ آپ کا شکریہ، علی آپ کا شکریہ، حسن و حسین آپ کا شکریہ، اور ساتھ میں آپ کی سیرت کو اپنانے والی فضہ کنیز تیرا شکریہ. جناب فضہ کو کس منزل پر رکھ دیا؟ جو چاہ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں جناب فضہ، ارے جناب فضہ کا اللہ نے ایک دیوار بنایا ہے، ایک آڑ بنایا، ایک پردہ، ایک حجاب، تاکہ کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی عورت بھی یہ جرأت نہ کر سکے کہ میں فاطمہ کے برابر ہوں. اللہ نے فضہ کو رکھ دیا، پہلے اس کا مقابلہ کرو. کیا سن رہے ہیں عزیزوں؟ پہلے زہرا کی کنیز کے برابر اپنے کو ثابت کرو، پھر سوچنا. فاطمہ سے تقابل کی بات تو یہ اللہ نے کیوں رکھا فضہ کو؟ اس شکریہ میں اور جنت کی خریداری میں، اور سورہ دہر میں جو نام اندراج کیے حضرت فضہ کا نام کیوں آیا؟ کمال ہے، رسول اللہ شامل نہیں ہے مگر فضہ شامل ہے. غور کریے گا. اب یہ پھر کبھی انشاءاللہ بھی 14 تاریخ کو پھر آنا ہے تو آپ کی خدمت کروں گا. اب تو 1 گھنٹے کا وقت تھا، وہ شاید ایسے گزر جائے گا. اب منزل دیکھیے، جناب فضہ کیوں رکھا بھائی؟ جہاں مرتبہ اتنا بلند دینا تھا کہ انبیاء بھی پستہ قد نظر آئے، سارے نبیوں سے شکریہ مانگا، اہل بیت کا شکریہ ادا کیا اللہ نے. یہ قرآن میں لکھا ہے. آپ کی خاموشی بتا رہی شاید آپ مجھ سے متفق نہیں ہیں. کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. سب سے کیا لیا اللہ نے؟ شکریہ. اہل بیت کا شکریہ ادا کیا. تو آپ قرآن سے پوچھو نا کہ فلسفہ شکر کیا ہے؟ فلسفہ شکر ہوتا کیوں ہے بھائی؟ دیکھیے، وجود کے لیے، بقا کے لیے، زندگی کے لیے، حیات کے لیے، لائف کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ رزق کی. پروردگار عالم نے سورہ زاریات 51واں سورہ اور 56ویں آیت ارشاد فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہارا رزق ہے. اور پھر 12ویں پارے کے آغاز میں ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر کوئی رینگنے والا، چلنے والا ایسا وجود نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ نے لطفاً اپنے اوپر واجب نہ کیا ہو. تو ہر ایک کو رزق کون دے گا؟ اللہ دے گا. اور آئے گا رزق کہاں سے؟ دلی سے، لکھنؤ سے. قرآن نے بتایا فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق کہاں ہے؟ آسمان میں. یہی وجہ ہے شریعت نے کہا جب دعا مانگو تو ہاتھ اٹھا کے مانگو تاکہ اس کی رحمت کو جوش آئے اور تمہارا رزق بادلوں کے ذریعے. یہ جو گیہوں کی بالیاں ہیں اور یہ جو بالیوں میں دانے ہیں یہ تمہاری زمین نے نہیں اگائے،
یہ آسمان سے آئے ہیں، یہ ادھر تھا کوٹا سارا رزق کا، ہر ایک کے لیے رزق کہاں سے آیا؟ ادھر سے۔ تو جو چاہ رہا تو اب شرافت نسل انسانی کا تقاضا یہ تھا، اگر اللہ ہمیں ادھر سے کچھ دے رہا ہے تو ہم بھی ادھر سے کچھ بھیجیں۔ تو جو چاہ رہا بہت سمپل سی بات ہے، سیدھی سادی۔ کیا ہے بھائی؟ یہ وجدان، یہ احساس، یہ جذبہ اشرفیت اور یہ عرفان کی مٹھاس اور معرفت کی شیرینی ہمیں مجبور کرتی ہے۔ تو جو چاہ رہا ہوں نسل کی طہارت، نسب کی اصالت، شجرے کی پاکیزگی، تو جو چاہ رہا ہوں صراط مستقیم پر قیام، کردار کی مضبوطی ہمیں مجبور کرتی ہے۔ وہ کچھ دے رہا ہے اپنی بارگاہ سے یہاں، تو ہمیں بھی کچھ بھیجنا چاہیے۔ تو اب ہوا کیا؟ رزق ادھر سے آیا ہمارے لیے، جو ہمارا حق تھا ادھر سے ادھر آیا، تو جو اس کا حق تھا وہ ہم نے ادھر سے ادھر بھیجا۔ شکریہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، اسی کو تو بتانا ہے اور ختم میری بات۔ سب کے لیے کدھر سے رزق آیا؟ ادھر سے ادھر۔ جاؤ انبیاء کی تاریخ پڑھو، مریم کے لیے کہاں سے رزق آیا؟ ادھر سے ادھر۔ شکریہ مریم کا گیا ادھر سے ادھر۔ دو ہی راستے تو تھے، ایک راستہ تھا رزق آنے کا جو کام اللہ کا تھا، ایک راستہ تھا شکریہ جانے کا جو آپ کا تھا۔ تو بھائی اگر کبھی راستے بدل جائیں، سچویشن بدل جائے تو جو جا رہا تو ٹرین تو بدلے گا نا۔ ہر ایک کے لیے جب ہم نے دیکھا، قرآن کی آیت میں جھانک کے دیکھا، ہر ایک کے لیے رزق کہاں سے آیا؟ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ آسیہ کے لیے رزق ادھر سے ادھر آیا، ہاجرہ کے لیے رزق ادھر سے ادھر آیا، سارہ کے لیے رزق ادھر سے ادھر آیا، حنا کے لیے رزق ادھر سے ادھر آیا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک رزق ادھر سے ادھر آیا۔ تو سب کا رزق ادھر سے ادھر آیا، تو سب کا شکریہ ادھر سے ادھر گیا۔ یہ اہل بیت کا کمال تھا کہ انہوں نے ڈگر بدل دی۔ تو جو چاہ رہا اللہ نے سیرت بنائی تھی، قانون بنایا تھا، تو میں ادھر سے رزق بھیجوں گا، تم ادھر سے شکریہ بھیجنا۔ تو جو چاہ رہا سب کا رزق ادھر سے ادھر آیا، شکریہ ادھر سے ادھر گیا۔ اہل بیت نے رزق ادھر سے ادھر بھیجا۔ تو جو چاہ رہا لے جاؤ روٹیاں، غور کریے۔ تو جب رزق ادھر سے ادھر گیا تو شکریہ ادھر سے ادھر آیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ اہل بیت ہے جو یتیموں کو کھلا رہے ہیں، اسیروں کو کھلا رہے ہیں، مسکینوں کو کھلا رہے ہیں۔ اور یہ بیٹھے ہیں میرے دوست، میرے بچپن کے ساتھی، حضرت حجت الاسلام، آپ کے امام جمعہ، آپ کے وطن کی عزت جناب اسحاق صاحب، پوچھئے ان سے۔ میں پوچھا جا رہا ہوں، عجیب و غریب بات، یطعمون الطعام، یطعمون مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع دو زمانوں کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے، حال اور مستقبل۔ قرآن بتاتا ہے آج بھی کھلا رہے ہیں اہل بیت اور قیامت تک کھلاتے رہیں گے، قیامت تک کھلاتے رہیں گے۔ بس میں نے چھوڑا یہیں پر، وقت تمام ہو رہا ہے۔ انجمن ہے 11 انجمن، صبح ہو جائے گی نا۔ آپ بس ایک چھوٹی سی بات پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ انہیں کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ تعالی رزق دیتا ہے تو کس عنوان سے رزق دیتا ہے؟ تو کس عنوان سے؟ غور کیجئے گا، کمال ہے صاحب۔ حدیث شریف میں یہ بہت کلیئر لکھا ہوا ہے، الرزق مقسوم ہے۔ عجیب، اللہ نے لکھا ہے، اس نے کہا اپنے پیغمبر سے، معصوم بندوں سے، اگر دیکھو رزق کے معاملے میں پریشان نہ ہونا، رزق تو ملے گا۔ ارے بھائی پریشان کائے کے لیے ہو رہے ہو؟ تم جب ماں کے شکم میں تھے کون لایا تھا رزق؟ مگر پریشان ہو، یہ تمہارے لیے مخزون ہے، مقسوم ہے، اس کا کوٹا الاٹ ہو گیا،
جتنا رزق جس کو ملنا ہے اس تک پہنچ کے رہے گا. اور اگر کسی کے مقدر میں کسی دن کا فاقہ لکھا گیا تو اسے فاقہ ہی کرنا پڑے گا, رزق کھا نہیں سکتا. تو جو چاہ رہا ہوں سبب کچھ بھی بنے, اگر نہیں ہے مقدر میں تو جو چیز پہلے ہی اللہ نے رکھ دی اور تمہیں تجربہ بھی کرا دیا, بتائیے شکم مادر میں کون سی ایکٹیویٹی تھی آپ کی, کیا تھا, اور رزق کا اہتمام بھی کیا تو کیا کیا, الگ سے نہیں, وہی ماں کا جز, میں ممبر سے بیان بھی نہیں کر سکتا, وہ چیز جو ماں کو طہارت سے ہٹاتی تھی اور مصلے سے دور رکھتی تھی, ہر مہینے وہی کیفیت غذا بن گئی. سمجھ رہے ہو, نہیں سمجھ رہے تو ممبر سے واضح نہیں کر سکتا, آداب ممبر بھی کچھ ہے. تو جو چاہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں نا, آپ تو جانتے ہیں بھائی, ہر خاتون کوئی بھی عورت ہو وہ ایک مہینے کے اندر کچھ دن مصلے سے دور رکھی جاتی ہے, وہ اس کے ایام پاکیزگی کے نہیں ہوتے. اب اس کا سبب کیا ہے سوچئے آپ, وہی جو سبب بنتا تھا بلڈ خون, اسی کو رزق بنایا اللہ نے, مگر اس کی کرم کی انتہا تو دیکھو, منہ کے ذریعے نہیں پہنچایا, ناف کے ذریعے پہنچایا. پروردگار منہ کے ذریعے رزق کیوں نہیں پہنچایا, ناف کے ذریعے کیوں کہ خاموش, اسے دنیا میں آ کر میرے اہل بیت کا ذکر کرنا تھا تو میں زبان کو نجس کیسے کرتا. اور کریے گا, یہ ہے منزل, یہ ہے اعتبار. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. سمجھ میں آیا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, یہ ہے وہ ہر طرح کا رزق, بیانی رزق ہو, ذکری رزق ہو, رزق ہو, کچھ بھی رزق ہو, اہل بیت سے دور. ختم ہو گئی بات. رزق دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے, اب اس کی شان رزق بتاؤ ایک منٹ میں. آپ جس سے لیتے ہیں نا وہ ایک منزل پہ آ کے رک جاتا ہے, بس کرو بھائی, بس ہو گیا بہت, کتنا کھاؤ گے, پیٹ پھٹ جائے گا, دوسروں کا خیال کرو. اگر بھائی روٹی پانی ٹکڑا کسی دوسرے کا ہے, پیٹ تو تمہارا ہی ہے, سوچ سمجھ کے کھاؤ. انڈا کھاؤ, مرغی نہ کھاؤ, آگے کے لیے بھی کچھ رکھو. تو بہت سارے لوگ اگر زبان سے نہ کہے تو سوچتے تو ہے, غور کریے, لیکن وہ کتنا بڑا رحمان, وہ کبھی ناراض ہی نہیں ہوا. ایک ساتھ تو بیٹھ کے کھاتے تھے, جب بیٹھ کے پیٹ بھر جاتا تھا تو لیٹ کے کھاتے تھے, اور جب کھاتے تھے کروٹیں بدل بدل کے کھاتے تھے. نبی نے رحمت للعالمین نے غصے میں کہا, پروردگار اس کا پیٹ ہی کبھی نہ بھرنا. اس کا پیٹ کبھی نہ بھرنا. مگر ادھر سے قرآن صدا دے رہا تھا, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ کس موقع پہ آیا, حساب. جہاں رزق بے حساب ہو وہاں اللہ کا اہتمام ہے, اور جہاں حساب ہو وہاں بندوں کا اہتمام ہے. بندے حساب کے ساتھ دیتے ہیں. اب ایک نقطہ, ایک پوائنٹ, اور مجلس تمام شاید زندگی بھر یاد رکھے. یہ کس موقع کی بات ہے بھائی, حضرت مریم اللہ کے گھر میں بیت المقدس میں, جسے اب ہم سب لوگ بیت المقدس کہتے ہیں, کوئی بات نہیں بیت المقدس بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ہے وہ بیت المقدس ہی. غور کریے آپ. اچھا, وہاں پر جناب مریم پرورش پا رہی تھی, ان کے لیے جو کھانا آتا تھا وہ جنت کا ہوتا تھا. پال رہے تھے خالو, جو منصب کے اعتبار سے رسول تھے, معصوم, رشتے میں خالو تھے, جناب زکریا. وہ جب بھی آتے تھے, پڑھو قرآن کی آیت سورہ آل عمران 3 سورہ اور 37ویں آیت پڑھیے گا. اب قرآن نے کہا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا. اب کہتا ہے قرآن, جب جب جناب زکریا محراب میں داخل ہوئے
जिस हुजरे में मरियम थी बैतुल मुकद्दस के, उसको ताला लगा था, लॉक था। तो जो चाह रहा हो, न झीरी थी, न रोशनदान, न कोई सुराख, न विंडो, न खिड़की, लेकिन जब आए ताला खोल कर अंदर, वजदा इंदहा रिज़्क़न, तो मरियम के पास तरोताजा रिज़्क़ पाया। अब भाई नबी थे, रसूल थे, खुशबू से पहचान लिया कहाँ है। मगर पूछा, या मरियम, ए मरियम बेटी का जी खालू जान, अन्ना लके हाजा, ये कहाँ से आया? दरवाजा तो बंद है, ताला लगा है। तवज्जो कीजिएगा, ये सारी बातें लोग कहते तबलीग के लिए घंटों बोलने की जरूरत नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, काम का वक्त बर्बाद ना करो तबलीग के नाम पर, एक जुमला ही काफी है तबलीग के नाम पर। लोहा गर्म हो तो एक ही हथौड़ा काफी। और करिएगा, अब गर्म है ना, मैं पूछना चाहता हूं, हजरत जकरिया मासूम रसूल, अल्लाह के मुंतखब, अल्लाह के मैसेंजर, अल्लाह के नुमाइंदे, हादिये बारगाह इलाही, रहबर, रहनुमा, पेशवा, सारी बातें हैं। और मरियम बतूल, सिद्दीका, राजिया, मर्जिया, मुस्तफिया हैं, ये सब कुछ है ना। मादर रसूल बनने वाली है। क्या वक्त के रसूल को पता नहीं था कि ये बतूल है, ये मासूम है? तो फिर क्यों पूछा ये खाना कहां से आया? क्या पता नहीं था जकरिया को कि जन्नत से आया? तो ये मरियम और जकरिया का मामला नहीं है, ये हमारे लिए कहा कि अगर अपनी बेटियों के पास अलग से कोई चीज देखना जो तुमने नहीं दी है तो पूछ लेना, बेटी ये कहां से आया? ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ठहरो बेटे, बस बस बस, 14 को लगाना, 14 को, 10 दिन के बाद, ठीक है। ये कहां से आया खाना नहीं जानते थे कि जन्नत से आया। अच्छा साहब, आज बाप, भाई, रिश्तेदार जवान बच्ची के हाथ में एप्पल का मोबाइल देखते हैं और पूछते नहीं कहां से आया। और जब सर से ऊंचा पानी हो जाता है तो फिर परेशान होते। अगर जकरिया की सीरत पे इब्तदा में चल जाए तो घर में पलने वाली बच्ची सीरत मरियम को अपना ले और करेंगे आप। ये है मंजिल। अब सुनिए, अब खत्म कर दी। जब जकरिया ने पूछा, बेटी दरवाजा बंद, ताला लगा हुआ, लॉक, झीरी नहीं, सुराख नहीं, रोशनदान नहीं, विंडो नहीं, खिड़की नहीं, ये रिश्ता से आया। मुस्कुराई बीबी बतूल और कहा, खालू जान, हवा मिन इंदिल्ला, ये अल्लाह की तरफ से आया है। और उसके बाद फौरन कहा, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बगैर हिसाब। जब अल्लाह देता है तो हिसाब नहीं देखता कि विंडो है या नहीं, खिड़की है या नहीं, दरवाजा है या नहीं, रोशनदान है या नहीं। अब या मुसलमान मुफस्सिरीन फंसे, उन्होंने लिखा, ये सवाल करने बेकार था कि आया क्यों आया, कैसे आया, कहां से आया। अरे हजरत जिब्राइल लाते थे जन्नत से, और जब वो आते थे तो बैतुल मुकद्दस के दीवारें खुल जाती थी, रास्ता मिल जाता था, मरियम के पास चले जाते थे और इसको देख के वापस चले जाते थे। देखा, यह है तासुब। जो चाह रहा हूं, जिब्राइल रिस्क लेके आए तो बैतुल मुकद्दस की दीवारें हट जाए। क्या सुन रहे हैं? अगर जिब्राइल आए तो बैतुल मुकद्दस की दीवारें हट जाए मरियम के एहतराम में। जो जा रहा, तो मेरा अली तो जिब्राइल का भी उस्ताद है, और अली की माँ तो मरियम से बड़ी बतूल है। तो अगर यहाँ दीवारें काबा में दर बन जाए, बस हुजूर 1 घंटा हो गया, मुझे 1 घंटा दिया गया था, यानी मैं मसाइब के मगर फजाइल ही, अम्मा बस कुछ मिनट। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बगैर हिसाब। अल्लाह बगैर हिसाब रिज़्क़ देता। जा भाई, ये
کیفیت بغیر حساب رزق والی کسی ملک میں ثابت ہی نہیں. ہر ملک کا بجٹ آتا ہے، فوڈ بجٹ، رزق کا بجٹ. ہر حکومت کا منسٹر اپنے ملک میں خرچ ہونے والے ہر سال کے رزق کا بیورا دیتا ہے، تخمینہ دیتا ہے، ٹوٹل جمع دیتا ہے. اب کہ اتنا رزق خرچ ہوا، اتنے گیہوں پیدا ہوئے، اتنے خرچ ہوئے، اتنے بچے، گنا اتنا ہوا، شوگر چینی اتنی ہوئی، کھانڈ گڑ یہ اتنا ہوا، آلو اتنے پیدا ہوئے، دال یہ بتاتے ہیں کہ نہیں؟ تو حساب تو ہو گیا، حساب تو ہو گیا. روس الگ حساب دے رہا ہے، انڈیا الگ حساب دے رہا ہے، ہر ملک حساب دیتا ہے. اتنی بریڈ لگی، اتنی چینی ختم ہوئی، اتنا دودھ، اتنا بٹر مکھن ہے نا، گھی اتنا لگا ہے کہ نہیں؟ آپ خاموش ہے. تو پوری دنیا میں جو رزق آ رہا ہے وہ تو حساب سے ہے، اور اللہ کی شان ہے بے حساب رزق. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہر ملک کا حساب ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، ہر ملک نے حساب کر لیا اپنے رزق کا. میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، حسین کے ملک کا حساب کرو. محرم میں جو رزق بڑھتا ہے بتاؤ کتنا بڑھتا ہے؟ کوفے سے کربلا تک جو دسترخوان رکھتا ہے، اب سمجھے آپ، یہ بغیر حساب رزق کا ملتا ہے حسین کے دسترخوان پر. یہ کربلا والا دے رہا ہے، یہ ہے بے حساب رزق. تو جو چاہ رہا ہوں، ارادہ ہے اللہ کا، محتمم ہے حسین، اہتمام حسین فرماتے، ظہور ذات حسینی سے ہوتا ہے. 80 کلومیٹر کا دسترخوان تو ایک ہی دسترخوان ہے. پوری دنیا میں محرم میں جتنا خرچ ہوتا ہے بہترین رزق کوئی حساب دے ہی نہیں سکتا. کسی نے خوب کہا، تو جو چاہ رہا، جس ملک کے لالچ میں یزید نے بیعت مانگی تھی اس ملک سے زیادہ دولت ہر سال شیعہ لٹا دیتے ہیں. یہ ہے اور کریے، یہ معاویہ کے بیٹے کے رخ پر تماچا ہے. جس حکومت کے لیے، جس سلطنت کے لیے، جس مملکت کے لیے، جس اقتدار کے لیے ملعون ازل فرعون شام تو نے فاطمہ کے لال کو ستایا تھا، یہ ہے عزادار. اللہ ان عزاداروں کو سلامت رکھے، ان کے دل، دماغ، نفوس، ارواح، سوچ، جذبات، ان کی فکریں اور ان کے تمام کردار کے پہلو اتنے پاکیزہ ہوں کہ اہل بیت ان سے خوش رہے. اللہ خوش رہے، نظر بد سے ہمیشہ محفوظ رہے. کتنی اچھی بزم سجائی ہے، کتنی اچھی مجلس کا اہتمام کیا ہے. نوجوانوں سلامت رہو، لاکھوں میں خرچ کرنے والوں تم حسین کی بارگاہ میں خرچ کر رہے ہو، وہ بڑا قریب ہے. حسین کسی کی ایک پائی رکھتے نہیں ہیں. کسی شاعر کا شعر مجھے بے وقت یاد آ گیا، پڑھتا نہیں ہوں میں. حسین کیسے دیتا ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، کسی ہمارے غیر فرقے کا، غیر مذہب کا شعر ہے. اگر نام بھی بتا دیتا تو آپ کو لطف نہیں آتا چونکہ جانتے نہیں. وہابی نظریے کے آدمی نے شعر کہا ہے حسین کتنا دیتا ہے. اللہ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کیا ہوا تو نے اگر ایک ایک کے 70 دے دیے. قرآن میں لکھا ہے نا وہ 1 کے 70 دیتا ہے، 1 کے 10، 1 کے 70 ہے نا. تو 1 2 اللہ کو 70 دیتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کیا ہوا تو نے اگر ایک ایک کے 70 دے دیے، اس نے تیری راہ میں پورے 72 دے دیے. تو جو بے نیاز کو دے وہ نیاز مند کو کیا کچھ نہیں دے گا. میرا اللہ بے نیاز ہے، اسے بھی اپنے حسین کے اوپر افتخار ہے. بس 2 یا 3 منٹ مجلس تمام. آج 28 رجب کی رات آ گئی. آپ تو گھر کے باہر بڑے سکون سے بیٹھے ہیں نا. چلو 1400 سال پہلے میرے ساتھ مدینے میں چلو. زینب تڑپ رہی ہے،
مجھے ان کا گھروں کے باہر بیٹھنا مدینے کا منظر یاد دلا رہا ہے، جب علی کا گھرانہ مدینہ چھوڑ رہا ہے، اہل بیت سے نانا کا مزار چھڑوایا جا رہا ہے، ماں کی لہر چھڑوائی جا رہی ہے۔ دیکھو 2-3 منٹ میں گریہ کا حق ادا کر دینا، بس 2 منٹ ان آوازوں پر پروردگار ہمیشہ رحمت کا نزول برقرار رکھے۔ آپ ہی کی اس بزم میں نہ جانے میرا وقت کا امام کہاں بیٹھا، وہ ہر مجلس سے غم میں تشریف لاتے ہیں، ہم ہی تو انہیں نہیں دیکھ پاتے، وہ تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ 27 کا دن گزرا، 27 ایک اہم دن ہے اسلام کا، اور اسی سے متصل ابھی مغربین کے بعد مولانا نے 1 منٹ سے بھی کم کی تقریر کی، مگر ایک ہی لفظ میں پوری تاریخ، 27 تاریخ اسلام کا آغاز اور 28 تاریخ اسلام کی بقا۔ امام حسین جا رہے ہیں بقا کے لیے، نبی نے 27 رجب چنی تھی اسلام کے اظہار کے لیے، اسلام کے جاری کرنے کے لیے۔ اسلام کو وجود ملا ہے 27 رجب کو، اور بقا کا سلسلہ شروع ہوا ہے 28 رجب سے۔ حسین جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، ہے نا؟ بڑا عجیب و غریب کیف ہے، پنجتن کی نشانی اکیلے حسین ہے۔ جناب ام ایمن کا بیان ہے، اور مجھے صحابی کا نام یاد نہیں رہا، وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے گھرانے میں سے جب بھی کوئی دنیا چھوڑنے والا ہوتا تھا تو ایک غیبی رونے کی آواز آنے لگتی تھی۔ جب کسی معصوم سے پوچھا گیا تو بتایا گیا جواب میں کہ ہاں یہ جنات کی خواتین گریہ کرتی۔ جب رسول اللہ دنیا سے جانے والے تھے جب یہ آواز سنی گئی، جب مولا کائنات کا وقت ہے جب آواز سنی گئی، جب فاطمہ زہرا جانے لگی تب یہی آواز آتی تھی، جب حسن مجتبیٰ کی شہادت کا وقت قریب آیا تب یہی بات۔ ایک بالکل بہرا صحابی لا یقدر علی السماع، جو سننے پر قدرت نہیں رکھتا تھا، بجلی کڑکتی تھی، زمین لرزتی تھی، مگر وہ احساس نہیں کر پاتا تھا، لیکن 27 رجب کو گھر سے باہر نکل آیا اور کہہ رہا ہے مجھے بتاؤ یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ تو لوگ حیرت میں پوچھنے لگے تم تو کچھ سنتے ہی نہیں ہو۔ کہہ رہے تم سننے کی بات کر رہے ہو، دل بیٹھا جا رہا ہے، ٹکڑے ہوا جا رہا ہے۔ آج کیا منظر ہے، مدینے کے باہر رہتا تھا، بے اختیار مدینے میں آ گیا، اب جو آ کے دیکھا اماریاں تیار ہیں، سیدانیاں بٹھائی جا رہی ہیں ہماریوں میں۔ عباس با وفا اپنا زانو نے اڑا کر ثانیہ زہرا کا قدم اپنے زانو پہ رکھ کر مہمان میں سوار کرا رہے ہیں۔ زینب جا رہی ہیں، کبرا جا رہی ہیں، لیکن ایک بیٹی ہے حسین کی جسے پورا یقین تھا کہ بابا مجھے لے کے ضرور جائیں گے، لیکن جب کہا اچھا خدا حافظ تو جناب صغرا دروازے کے پیچھے آئی اور کہا ذرا بھیا علی اکبر کو بھیج دے۔ علی اکبر آئے، لپٹ کے روئی اور کہا بھیا آپ تو جا رہے ہیں مگر میری زندگی کا کوئی سہارا؟ کبھی بھی آپ کے بابا حسین ہیں جو ہمارے بھی امام ہیں، کہ ذرا میرے بابا کو بھیجو۔ حسین آئے، صغرا کو دیکھا، امام وقت سمجھ گئے، کہا علی اکبر ذرا رباب سے اصغر کو لے آؤ۔ صغرا اصغر کو پیار کرنا چاہتی، امام نے علی اصغر کو دیا، صغرا نے لیا۔ تو جو چاہ رہا ہوں بہت خوش بھیا سے باتیں کر رہی ہے۔ علی اصغر کی عمر 18 دن کی ہے، 10 رجب کی ولادت، 28 رجب کو سفر، اس 18 دن کے شہزادے تھے۔ جناب صغرا کہہ رہی ہے میرے بیران بابا جا رہے ہیں، علی اکبر جا رہے ہیں، دیکھو چچا بھی جا رہے ہیں، بھیا اونو محمد بھی جا رہے ہیں، میرا سارا خاندان جا رہا ہے، میرے لال شہزادے بہن کی غربت پر تو کچھ رحم کر۔
सुगरा से असगर को ले आइए। हजरत अब्बास आए और जब आए तो जनाब सुगरा को इतना भरोसा था जनाब अली असगर पर कि एक बार कहा चचा मैं समझ गई आप मुझे तन्हा छोड़ना चाहते हैं। कहा नहीं नहीं मेरी बच्ची ऐसा नहीं है। कहा तो असगर को न ले जाइएगा, मैं असगर को नहीं दूंगी। जनाब सुगरा के चेहरे की कैफियत को देखकर हजरत अब्बास ने दिल पकड़ लिया और मेरा गैरतदार मौला हुसैन के कदमों में गिरा और गिरने के बाद कहा फातिमा के लाल मेरी हिम्मत नहीं है, मैं सुगरा से असगर को ले आऊं। बस तवज्जो कीजिएगा, एक लफ्ज है, एक लफ्ज नफ्सियात है। जरा उस बहन से पूछो जो सारे घर के जाने के बाद घर में अकेली रह जाए, जिसका सारा कबीला मुसाफिरत में हो, सफर में हो। जनाब सुगरा को ढारस थी असगर मुझे ना छोड़ना, बहन को ना छोड़ना असगर, तू मेरा मुहाफिज है, तू मेरी जिंदगी का सहारा है। जब अब्बास वापस आ गए तो सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन खुद आए और जनाब ज़ैनब साथ साथ। अब जो आते देखा सुगरा ने तो यहाँ पर मख्तल कहता है कि हुसैन को आते हुए देखकर सुगरा कांपने लगी, लरजने लगी कि अब अकेली रह जाऊंगी, असगर चला जाएगा। मगर अली की पोती है ना, फातिमा की पोती है ना, शबीए ज़हरा है ना, एक बात कहती है बाबा आप आ गए तो क्या आप असगर को ले जाएंगे? हुसैन खामोश करें। बच्ची कहती है बाबा मेरी गुर्बत का वास्ता, असगर को खुद ना ले जाइए, ये फैसला असगर पे छोड़ दीजिए। अगर आपके साथ जाना चाहे तो आपके साथ चला जाए, मेरे साथ रहना चाहे तो मेरे साथ रहे। हुसैन आगे बढ़े, बाहें फैलाई, असगर ने एक मर्तबा सुगरा को अपनी बाहों में लिया, लिपट गए बड़ी बेख्तियारी के साथ। सुगरा की चीखें निकल गए, बाबा भैया नहीं जाना चाह रहा, आप लोगों को मेरी गुर्बत का एहसास नहीं है मगर इस शीर खार को है। बाबा तो मुझे छोड़ दे, भाई इतना कहना था। हुसैन पीछे हटे और फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ के कहा सुगरा मैं असगर से एक बात कर लूं। कहा बाबा कर ले। हुसैन आगे बढ़े, अली असगर के कान के पास अपना दहन लाए और कुछ कहा। असगर ने एक मर्तबा चेहरा देखा और देखने के बाद गोदी छोड़ी, हुसैन की आगोश में आ गए। बहन सलाम, आप जानते हैं बात क्या थी? बात ये थी अली असगर अगर तुम यहाँ रह जाओगे तो ताजे शहादत का हीरा कौन बनेगा? और मेरे लाल तुम्हें तो करबला इंतजार कर रही है, तुम ही तो सबसे बड़ी शहादत हो, शहादत उज़्मा। जनाब सुगरा ने कहा भैया खुदा हाफिज, अकबर भी गया, असगर भी गया, ए मेरे वीर बहन तन्हा, वाह गुर्बता, वाह मुसीबता, काफिला चला गया, सुगरा रोती रही, वाह हुसैन।